اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ سبسکرائبرس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم سی پلس پلس کورس جو بیسک کورس ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی سی پلس پلس سے ریلیٹڈ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ بہت سا عرصہ گزر گیا ہے جس میں میں نے سی پلس پلس لینگویج تقریباً 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا ڈیو ٹو ہیلتھ ایشوز، اور کالج کے تھوڑے کام میں بیزی بھی تھا۔ جس طرح آپ کو پتہ تھا کہ جی 19 تاریخ کو فرسٹ ایئر کمپیوٹر کا پیپر تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا بیزی رہا۔ اچھا جی، آج ہم نے بیسیکلی جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی پروگرامنگ لینگویجز کی ٹائپس۔ ٹھیک ہے جی، پروگرامر لینگویج جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کمپیوٹر لینگویج کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ سیٹ آف ورڈز یا سیٹ آف سمبلز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں فار رائٹنگ ڈفرینٹ پروگرامس۔ ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کے سامنے میں جس بک سے پڑھا رہا ہوں یہ بک پراپرلی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی رائٹرز کی تو نہیں ہے، پراپرلی یہ سی پلس پلس ہاؤ ٹو پروگرام بائی ڈیٹیلز کی ہے، 4th ایڈیشن ہے جی، اور اس میں بہت ہی ڈیپتھ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں کچھ ٹاپک ساری تو بک نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اس کے تو 1303 پیجز ہیں، لیکن جو اہم ٹاپکس ہیں جو میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا ضروری ہیں کسی بھی یونیورسٹی لیول پر، وہ انشاءاللہ اسٹڈی کی جائیں گی۔ تو یہ ٹاپک جو ہے جی مشین لینگویجز، اسمبلی لینگویج اور ہائی لیول لینگویجز سے ریلیٹڈ ہے۔ جس طرح سامنے لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بک سے 1 بائی 1 آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، میں نے ساری بک اسٹڈی نہیں کرنی، جو امپورٹنٹ چیزیں۔ پروگرامرز رائٹ پروگرامر کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج پر عبور حاصل ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ پروگرامر ہوتا ہے۔ اور مختلف پروگرامنگ لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں جن میں سے آپ کے سامنے موجود بھی نظر لکھا ہوا آ رہا ہے، مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج۔ بیسیکلی مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج جو ہے یہ اب کہہ سکتے ہیں یہ لو لیول لینگویجز ہیں، یہ لو لیول لینگویجز کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں پروگرامرز جو ہوتے ہیں وہ انسٹرکشنز لکھتے ہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں، سم ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل بائی کمپیوٹرز، کچھ ایسی انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہدایات ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ کے لیے آپ کو ان انسٹرکشنز کو چلانے کے لیے کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسلیشن کرنی پڑتی، مطلب وہ انسٹرکشنز ڈائریکٹ نہیں چلتی۔ تو ہنڈریڈز آف سچ لینگویجز آر ان یوز ٹوڈے، یہاں پہ تو ہنڈریڈز کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں آج کل اگر آج کل کی بات کریں تو مختلف لینگویجز کمپیوٹر کی استعمال کی جا رہی ہیں۔ ان کو بیسیکلی 3 حصوں میں رکھا گیا ہے، ایک مشین لینگویج، ایک اسمبلی لینگویج جس کو ہم بیسیکلی لو لیول لینگویجز کہتے ہیں، اور ہائی لیول لینگویجز۔ اب اینی کمپیوٹر کین ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ اونلی اٹس اون مشین لینگویج، یہاں پہ آپ کو بلو کہہ سکتے ہیں بلو انک کے اندر یہ جو ٹیکسٹ آپ کو ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی وہ اس لفظ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کمپیوٹر جو ہے جو بھی وہ لینگویج سمجھتا ہے وہ ڈائریکٹلی جو کمپیوٹر کو کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک واحد مشین لینگویج ہے جس میں کمپیوٹر کو کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح مثال کے طور پہ باہر ممالک سے جو زیادہ تر جو باہر ممالک کے آتے ہیں لوگ پاکستان کے اندر، ان کو پاکستان کی قومی زبان نہیں پتہ ہوتی، تو وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ انگلش بولنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے دوست اگر بن جائیں یا ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ ہوں، تو وہ ان سے اردو والوں سے آواز سن کے یا ان کی بات سمجھ کر اس کو وہ انگلش میں کنورٹ کر کے ان کو فارنرز کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کمپیوٹر کے اندر بھی آپ کے اگر کمپیوٹر کی لینگویج مشین لینگویج، اس کے اندر آپ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ہوتی ہی 0 اور 1 کی فارم میں۔ آگے اس میں لکھا ہوا بھی ہے ڈیفائنڈ بائی اٹس ہارڈ ویئر ڈیزائن۔ اب ہر مشین لینگویج ہوتی ہے جو بھی سسٹم پہ چلائی جاتی ہے وہ مشین لینگویج اس ہارڈ ویئر کے ڈیزائن کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مشین لینگویج جنرلی کنسسٹ آف اسٹرنگ آف نمبرس،
اسٹرنگ آف نمبرس کے مطلب مختلف تعداد میں نمبرس کی فارم میں ہوتی ہے. بیسیکلی وہ نمبرس 1 2 3 نہیں ہوتے, زیروز اور ونس کی فارم میں ہوتے. دیٹ انسٹرکٹ کمپیوٹر, جو کہ کمپیوٹر کو ایک انسٹرکشنز دیتے ہیں ٹو پرفارم دیئر موسٹ ایلیمنٹری آپریشنز ون ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں وہ مختلف آپریشنز جو پرفارم کیے جا رہے ہیں 1 اور 0 کی فارم میں پرفارم کر کے دکھائے. مشین لینگویجز کو مشین ڈپینڈنٹ بھی کہتے ہیں. اب سوال یہ بہت امپورٹنٹ بن سکتا ہے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے. مشین ڈپینڈنٹ سے مراد اے پارٹیکولر مشین لینگویج کین بی یوز آن اونلی ون ٹائپ آف کمپیوٹر. کہ مشین لینگویج صرف ایک خاص کمپیوٹر کے اوپر ہی چلتی ہے جس ہارڈ ویئر کے ڈیزائن کے مطابق بنائی جاتی ہیں. ہر ایک کے اوپر, ہر ڈیزائن کے اوپر, ہارڈ ویئر ڈیزائن پر کمپیوٹر کے اوپر مشین لینگویج رن نہیں کرتی. فار پارٹیکولر ڈیزائن, ہارڈ ویئر ڈیزائن کے مطابق مشین لینگویج رن کرتی ہے. دیٹ از وے مشین ڈپینڈ کرتی ہے سسٹم کے اوپر جو ڈیزائن بنایا گیا. سچ لینگویجز آر کمبرسم فار ہیومن, مطلب کمبرسم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے وہ سمجھنا بہت مشکل ہے. ان کے لیے سمجھنا ان لینگویجز کا مشکل ہے کیونکہ وہ ہوتی 1 اور 0 کی فارم میں. تو یہاں پر کوئی آپ کو نیچے ایک ایگزامپل دی ہے. مشین لینگویج کے اندر ایک پروگرام لکھا ہوا ہے جس میں اوور ٹائم پے جو ہے اور بیس پے کو کمبائن کر کے اس کا ریزلٹ گراس پے نکالی جا رہی ہے. مطلب یہ ٹوٹل کہہ سکتے ہیں اماؤنٹ جو آپ کی ہے پے کی تنخواہ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے. ٹوٹل اوور ٹائم جو اس نے لگایا اور جو ٹوٹل اس کی بیسک پے ہے ان دونوں میں ایڈ کر کے اس نے جو اس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس کو گراس پے کہتے ہیں, ٹوٹل نکالا جا رہا ہے. تو اس طرح اس کو کیلکولیٹ کرنے میں مختلف, اب یہ اس کے پیچھے بائنڈریز فارم میں کنورژن ہوئی ہوگی. اب یہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, اس لیے پروگرامنگ ان مشین لینگویج واز سمپلی ٹو سلو. ایک تو اس کا نقصان یہ تھا, ڈس ایڈوانٹیج مشین لینگویج کا, کہ اس کے اندر رننگ کرنے کے دوران جب کمپیوٹر کے اوپر پروگرام بائنڈری فارم میں یہ مشین لینگویج فارم میں لکھا جاتا تھا وہ بہت آہستہ رن ہوتا تھا. اینڈ ٹیڈیس فار موسٹ پروگرامر, زیادہ پروگرامرز کے لیے بہت مشکل لینگویج سمجھی جاتی تھی, مشکل ٹاسک سمجھا جاتا تھا پروگرام لکھنا ان مشین لینگویج. انسٹیڈ آف یوزنگ دا اسٹرنگز آف نمبر, تو ان نمبرز کو لکھنے کے بجائے دیٹ کمپیوٹرز کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ, کے جو کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ سکتا تھا, پروگرامرز بگین یوزنگ انگلش لائک ایبریویشنز ٹو ریپرزینٹ ایلیمنٹری آپریشنز. تو ان پروگرامرز نے کہا کہ ہم ایسا فوکس کرتے ہیں کوئی ایسی لینگویج بنائیں جس میں انگلش جیسے سینٹینسز کو یوز کر کے کمپیوٹر کے اہم آپریشنز کو پرفارم کیا جا سکے. ان ایبریویشنز کو بیسیکلی ایک لینگویج میں کنورٹ کیا گیا جس کو نام دیا گیا اسمبلی لینگویج, جو کہ ایک سٹیپ بہتر تھی مشین لینگویج سے کیونکہ اس کے اندر کچھ سمبلز یوز کیے جاتے تھے. اب آپ کہیں گے کمپیوٹر تو بائنڈری لینگویج مشین لینگویج سمجھتا ہے, تو جب یہ لینگویج بنائی گئی تو اس کو کیسے ڈائریکٹلی ان سمبلز کو پھر کیسے یوز کرتا تھا, کیونکہ اسمبلنگ لینگویج کو سمبولک لینگویج بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا ٹرانسلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے, تو اسمبلی لینگویج کو مشین لینگویج میں بائنڈری فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ان سمبلز کو اسمبلر کا ایک ٹرانسلیٹر یوز کیا گیا. دیٹ ور ڈیولپ ٹو کنورٹ ارلی اسمبلی لینگویج, جو کہ پہلے اسمبلی لینگویج کے پروگرامز ہوتے تھے ان کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے تاکہ کمپیوٹر کے اوپر اسے چلایا جا سکے. ٹھیک ہے جی. دا فالوئنگ سیکشن, اب نیچے یہ جو آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ اوپر والی ایگزامپل سے وہی چیز ہے, صرف یہاں پہ آپ دیکھیں لوڈ, ایڈ اور اسٹور, یہ جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اس میں یہ آپ کے لیے انسان کے لیے تھوڑی سی امپروومنٹ اس لینگویج میں کی گئی کہ وہ اس کو انگلش جیسے سمبلس کو یوز کر سکے فار پرفارمنگ ڈفرینٹ ٹاسک. اب یہاں پہ دیکھیں بیس پے کو لوڈ کریں, پھر اس کے اورس پے کے اندر ایڈ کریں اور پھر اس کو اسٹور کریں. یہ سمجھنا تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج. لیکن اب یہ لوڈ ایڈ اسٹور کو ڈائریکٹلی تو نہیں ہم چلا سکتے تھے کمپیوٹر میں, اس کے لیے اسمبلر ایک سافٹ ویئر ٹرانسلیٹر یوز کیا گیا جو ان سمبلس کو بائنڈری فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد وہ کہتا ہے آلدو سچ کوڈ از کلیئر ٹو ہیومنس. ٹھیک ہے جی, اوپر والا کوڈ ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہیومنس کے لیے, انسانوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا. اٹ از انکمپریہنسیبل ٹو کمپیوٹرز, لیکن کمپیوٹر کے لیے مشکل تھا ان کو سمجھنا. انٹل ٹرانسلیٹڈ ٹو مشین لینگویج, جب تک کمپیوٹر کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے نہ دکھایا جائے ان کمپیوٹرز کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت ہی مشکل کام تھا. تو آپ کو بتا دیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی. تو نیچے لکھتے ہیں جی کمپیوٹر یوزیج انکریز ریپڈلی. تو آہستہ آہستہ جس طرح اسمبلی لینگویج کے بعد کمپیوٹرز کا استعمال بڑھتا گیا ود دی ایڈوینٹ آف اسمبلی لینگویج, کیونکہ جب اسمبلی لینگویج آئی تو
بہت سے کمپیوٹرز پروگرامرز کا انٹرسٹ بڑھتا گیا. But programmers still had to use many instructions to accomplish even the simplest task. لیکن پروگرامرز اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو مختلف جو انسٹرکشن ہیں جو بھی کسی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر میں یوز کی جائیں گی وہ اور آسان میتھڈ میں کنورٹ ہو جائیں. ٹو اسپیڈ دا پروگرامنگ پروسیس، تو پروگرامنگ لینگویج کو بہت تیزی سے لکھنے کے لیے اور بہت تیزی سے سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک ہائی لیول لینگویج کو انٹروڈیوس کرایا گیا. In which single statements could be written، ایک اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی تھی to accomplish substantial task، مختلف ون بائی ون جو ٹاسک ہوتے تھے جو کہ بائنری فارم میں زیادہ تعداد میں ہوتے تھے ان کو کنورٹ کر دیا گیا ایک سنگل اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور وہ اس کو ہینڈل خود بخود کر لیا جائے گا. کس کے اندر؟ ہائی لیول ہے. ٹرانسلیٹر پروگرامز یہاں پہ جو تھے ہائی لیول لینگویجز کے لیے، کیونکہ وہ اسمبلی لینگویج ہائی لیول تو نہیں تھی، لو لیول لینگویج ہی تھی، لیکن ون اسٹیپ ہائر تھی مشین لینگویج کی نسبت. تو جو ہائی لیول لینگویجز ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے مشین کے اندر کمپائلرز یوز کیے گئے جو کہ ہائی لیول پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. ہائی لیول لینگویجز الاؤ یو، ہائی لیول لینگویجز آپ کی مدد کرتے ہیں ٹو رائٹ انسٹرکشن لکھنے میں دیٹ لکس آلموسٹ لائک ایوری ڈے انگلش اینڈ کنٹین کامنلی یوزڈ میتھمیٹیکل نوٹیشن. جس طرح آپ روزمرہ میں انگلش کے مختلف چیزیں انگلش میں پڑھتے ہیں، انگلش جیسے سینٹینسز کو یوز کرتے ہیں، سیم اسی طرح اس پروگرامنگ لینگویجز میں بھی وہ چیزیں یوز کی جاتی تھی، اور کچھ میتھمیٹیکل سمبلز یا آپ کہہ سکتے ہیں نوٹیشنز یوز کر سکتے ہیں. وہی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں وہ بیسک پے والی، اب اس کو دیکھیں گراس پے از اکول ٹو بیس پے پلس اوور ٹائم. اب دیکھیں یہاں پہ پلس کیا ہے، یہ میتھمیٹیکل نوٹیشن ہے، سمبل ہے، آپریٹر ہے، اس کو یوز کیا گیا. یہ انگلش والے مختلف سمبلس کو یوز کر کے بیسیکلی ہم ان کو آگے پڑھیں گے، ویریبلز ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو یوز کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا، یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ ایک ہائی لیول لینگویجز میں کوڈ لکھا گیا. فرام دا پروگرامر اسٹینڈ پوائنٹ، اگر ہم پروگرامرس کے اگر ان کی رائے لیں، ہائی لیول لینگویجز آر پریفریبل ٹو مشین اینڈ اسمبلی لینگویج. وہ کہتے تھے کہ ہائی لیول لینگویجز، یا ابھی بھی اگر ہم پروگرامرس کی رائے لیں تو ہائی لیول لینگویجز آر مور بیٹر دین مشین اور اسمبلی لینگویج. اب سی پلس پلس جو کہ آپ لینگویج پڑھ رہے ہیں، اور سی لینگویج بھی ہو سکتا ہے بہت اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہوئی ہو، لیکن سی کے بعد سی پلس پلس آئی تھی، اور یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا پلس پلس کیوں اس کو کہا گیا ہے. سی پلس پلس لینگویج جو آپ پڑھ رہے ہیں، سی لینگویج مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ لینگویج، جس کے اندر ویژول بیسک بھی آ جاتی ہے، ویژول سی پلس پلس بھی آ جاتی ہے، ویژول سی شارپ اس کو پڑھتے ہیں، اینڈ جاوا. یہ ساری کی ساری جو ہیں بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ ہائی لیول لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں. Compiling a large high level program into machine language can take a considerable amount of computer time. کہتے ہیں کہ اگر آپ ہائی لیول کمپائلنگ، آپ کو میں بتاؤں گا نیکسٹ اس کا جو مختلف جو سٹیپس ہیں جس کے اندر پروگرامز کنورٹ ہوتا ہے ہائی لیول لینگویج سے مشین میں، تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کرتے ہیں، وہ ایک بیسک سٹیپس ہیں، وہ آپ کو میں بتاؤں گا. تو کمپائلنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کو پراپرلی کنورٹ کیا جائے مشین لینگویج کی فارم میں اور اس کو کمپیوٹر پہ چلایا جا سکے. تو اس کے لیے مختلف انٹرپریٹر پروگرامز بنائے گئے جو کہ ہائی لیول لینگویجز کو ڈائریکٹلی کنورٹ کرتے تھے، لیکن وہ کچھ جگہ پہ جب کمپائل کرنا پڑتا تھا تو اس جگہ پہ سلو ہوتے تھے. انٹرپریٹرز بھی بنائے گئے، کمپائلرز بھی اور اسمبلی، یہ تینوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسیکلی ٹرانسلیٹرز تھے. تو آج کے لیکچر کو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں پروگرامنگ لینگویجز اور پروگرامرز اور ہائی لیول اور مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج، مشین ڈیپینڈنٹ ٹرانسلیٹرز کے بارے میں بہتر طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ اوپنلی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وہ آنسرز پرووائڈ کروں گا. اب اس بک سے آپ کو پڑھانے کا مطلب، ویسے تو میں خود بھی لائیو آپ کے سامنے آگے بورڈ پہ بھی کرا سکتا تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بک سے ایک ایک لائن جو میں سمجھتا ہوں اہم ہے، پروگرامز ہوئے تو انشاءاللہ وہ بورڈ کی طرف ہی چلیں گے، لیکن جو یہاں پر جو بیسک کنسیپٹس ہیں جو کہ آپ کو ون بائی ون اس بک میں بہتر انداز سے سمجھائے گئے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بک سے ہی ریلیٹڈ یہ چیز شیئر کی جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.